الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم إلى آخره۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کا دوسرا حصہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس مکمل آیت کے اندر رضاعت کے احکامات ہیں، یعنی دودھ پلانے کے احکامات ہیں۔ ترجمہ سمجھ لیا جائے، دودھ پلانے کے معاملے میں لا تضار والدۃ بولدہا، اور والدہ کو اپنے بیٹے کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے مجبور نہیں کیا جائے گا، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے مجبور کیا جائے گا، اور اگر باپ نہیں ہے وعلی الوارث مثل ذلک، تو ان کے ورثاء کو بھی اسی طرح مجبور نہیں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ بھی وضاحت کرتا ہوں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر ماں اور باپ دونوں چاہیں دودھ چھڑوانا، عن تراض منہما وتشاور، آپس کی رضامندی سے اور آپس کے مشورے سے، 2 برس کے اندر بچے کو دودھ چھڑانا چاہیں، فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی ظلم کی بات نہیں ہے کہ اگر 2 برس سے پہلے بچے کو دودھ چھڑا دیا جائے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر یہ دونوں ارادہ کریں، أَن تَسْتَرْجِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلوائیں کسی دائیا سے، کسی اور عورت سے، فلا جناح علیکم، تو اس معاملے میں بھی ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، ہاں جب یہ ہے کہ جو تم نے اس کے ساتھ طے کیا ہے وہ اس کے حوالے کر دو دستور کے موافق، یعنی دودھ پلانے کی جو اجرت ہے وہ تم اس عورت کو ادا کر دو، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر گناہ کو اس کے حق کے ساتھ بھی جوڑ دیا۔ واتقوا اللہ، اور اس معاملے میں اور یہ سارے معاملات کے اندر اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور یہ بھی جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، یعنی کہ دل کی گہرائیوں میں جو بھی راز ہے اللہ اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ ہم تو بصارت کہتے ہیں صرف دیکھنے کو، جو ظاہری بات نظر آتی ہے، اور بصیر اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر کو بھی دیکھے اور اندر کو بھی جان لے۔ پر یہ آیت نمبر 233 ہے، اس کے اندر مکمل رضاعت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، اور بھی 1-2 جگہ پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے، لیکن یہاں پر تفصیل کے ساتھ رضاعت کے احکامات ہیں۔ کل ابتدائی باتیں میں نے عرض کر دی تھی، والوالدات یرضعن اولادہن، میں نے یہاں پر ایک لفظ ذکر کیا تھا، ماں کے ذمے ہے کہ اپنی اولاد کو دودھ پلائے، تو ماں کے ذمے دودھ پلانا دیانتاً واجب ہے۔ دیانتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ذات کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ دودھ نہ پلائے، کہ میں نہیں پلاتی دودھ، بلکہ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو پلائے۔ لیکن اگر والدہ انکار کر دیتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی، تو یہاں پر شریعت میں یہ حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں لا تضار والدۃ بولدہا، والدہ کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، تمہارے ذمے واجب اور فرض ہے، نہیں، واجب اور فرض جیسے قضاءً واجب ہوتا ہے، قضاءً کہتے ہیں کہ یہ چیز تو کرنی ہی کرنی ہے، اور دیانتاً کہتے ہیں اخلاق کا تقاضا ہے کہ کرنا چاہیے۔ تو ماں کے ذمے دیانتاً واجب ہے، اخلاقاً واجب ہے، لیکن قضاءً شریعت کے روح سے کہ اس کے ذمے نہیں ہے کہ وہی دودھ پلائے۔ یہ ایک مطلب ہو گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ماں کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ دودھ پلانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا ماں کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ بھی تم ہی دودھ پلاؤ، بلکہ اس کا کوئی اور انتظام کیا جائے۔ اس کا انتظام ایک قرآن مجید میں بتایا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے دودھ کا متبادل کوئی چیز
مہیا کی جائے۔ اگر ماں کو کوئی تکلیف ہے کوئی، یا ماں بغیر تکلیف کے بھی منع کر رہی ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اخلاقاً یہ ہے کہ اس کو ذمہ ہے۔ ولا مولود لہ بولد، اور باپ کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی اولاد کی وجہ سے۔ مثلاً یہ ہے کہ طلاق ہو گئی اور اب جو بیوی ہے وہ کوئی بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے، اور جو آدمی ہے وہ عام آدمی سا ہے، اس کی کوئی اتنی تنخواہ نہیں ہے، اتنی آمدن نہیں ہے۔ اب اس کو کہا جائے کہ بیوی کے سٹینڈرڈ کے موافق بچے کے پیسے دو، بیوی کے مزاج کے مطابق بچے کے پیسے دو، یعنی کہ ایک مہینے کے آپ 50,000 روپیہ دے دو۔ یہ ابھی پچھلے دنوں میرے سامنے ایک معاملہ آیا، اولاد کے لیے 50,000 روپیہ دے دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 50,000 کا وہ کیا کھائے گا؟ 50,000 کا وہ کیا لے گا؟ جو ایک عام دستور کے موافق ہے کہ ایک بچے کا گزارا جتنے پیسوں میں ہوتا ہے اتنے پیسے دیے جائیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ باپ کو بھی اس حوالے سے، اولاد کے حوالے سے تکلیف نہیں دی جائے گی، نہ ماں کو تکلیف دی جائے گی۔ دونوں کے اندر الگ الگ مسائل ہیں۔ یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے کہ ایک ہی جملے کے اندر اتنے مسائل ذکر کر دیے، اور بھی مسائل بہت سے ہیں لیکن سامنے یہ ہیں، زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو کوئی ایسی دلچسپی والا معاملہ نہیں رہے گا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اب اس معاملے میں بھی یہ ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہے، ماں کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب جو ہے بچے کے ورثاء ہیں ان کے ذمے بھی یہ نہیں ہے کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا اہتمام کریں، بلکہ جو دستور کے موافق ہے، معاشرے کے اندر ایک طریقہ کار چل رہا ہے اس کے مطابق چلے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں تک مسئلہ ایک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر میاں اور بیوی چاہیں کہ 2 برس کے اندر دودھ چھڑوا لیں تو ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ذکر ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ دودھ چھڑوانا چاہیں، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، یہاں پر صرف مرد کو اختیار نہیں دیا، اکیلی عورت کو اختیار نہیں دیا کہ تو چاہے کہ دودھ چھڑوا لے، چل بچے کا دودھ چھڑوا لے 1 سال کے اندر، 1 برس کے اندر، 1.5 برس کے اندر۔ اکیلی بیوی کو اختیار نہیں ہے اور اکیلے مرد کو اختیار نہیں ہے۔ آپس کی رضامندی اور آپس کی مشاورت ضروری ہے۔ مرد جو ہے وہ حاکم تو ہے لیکن اس معاملے میں مرد حاکم نہیں ہے، اس معاملے میں مشورے کا مکلف ہے۔ یہاں پر ہے فَإِنْ أَرَادَا، اگر دونوں کا ارادہ ہے فِصَالًا، دودھ چھڑانے کا۔ فِصَالًا، دودھ چھڑانے کو عربی میں فصال کہتے ہیں، دودھ چھڑوانے کو۔ تو اگر یہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑوانے کا، یہ سال کے درمیان میں، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، آپس کی رضامندی اور آپس کی مشاورت کے، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ رضامندی بھی ہونی چاہیے اور جب مشاورت ہو، یہ نہیں کہ مجبور ہو کے چھڑوا لیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، گناہ نہیں ہے۔ آگے جو معاملہ ہے پاکستان، ہندوستان وغیرہ کے، ان کے علاقوں میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ عرب میں یہ چیز ہوا کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو دوسرے علاقوں میں بھیج دیتے تھے، وہاں پر عورتیں ان کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی ہوا کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اپنے علاقے میں لے جا کے۔ تو اگر وَإِنْ أَرَدْتُمْ، تو عرب کو یہ ڈر ہوا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ گناہ کرتے ہیں کہ ماں کے ذمے جو دیانتاً واجب ہے تو کہیں بھیج دیتے ہیں بچے کو۔ تو وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ اپنی اولاد کو دائیا سے دودھ پلاؤ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے ذمہ گناہ نہیں ہے۔ یہاں تک ایک مسئلہ ہو گیا، لیکن اللہ نے عورت دائیا کی اجرت کو اس کے ساتھ جوڑا۔ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب تم اس کی اجرت صحیح طریقے سے ادا کر دو، تو جب تم نے صحیح کیا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے ساتھ اس لیے جوڑا کہ حقوق کو اللہ نے اتنا پابند فرمایا کہ کسی غریب کا 1 روپیہ بھی اپنے ذمے نہ رکھے۔ یہاں پہ حقوق العباد کی ترغیب ہے، بہرحال اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ واتقوا اللہ، ان معاملات میں جہاں پر حقوق العباد کا معاملہ آتا ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ جملہ تاکیدی لازمی فرماتے ہیں، واتقوا اللہ، معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ تجارت کا معاملہ ہے، ڈنڈی مارنے کا معاملہ ہے، تعلقات کا معاملہ ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں یہ حقوق جب ہی پورے ہوں گے جب بندہ اپنے اندر سے مخلص ہوگا۔ اوپر دیکھیں رضاعت کے احکامات، ان سب چیزوں میں اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا واتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، لیکن یہاں پر جیسے ہی ایک بندے کے حق کا معاملہ آیا،
اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کرتے ہو، اگر کسی کا حق مارتے ہو یا ماں اپنی خود غرضی کی وجہ سے یا اپنی غلط خواہش کی وجہ سے اولاد کو دودھ پلانے سے جان بوجھ کے منع کرتی ہے، اپنے عیش و عشرت کی وجہ سے منع کرتی ہے، اولاد کی تربیت نہ کرنی پڑے اس وجہ سے منع کرتی ہے، یا دوسرے کا حق مارنے کی وجہ سے دودھ پلانے کے معاملات کے اندر، اللہ فرما رہے ہیں یہ بات جان کے رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، تم جو کرتے ہو اللہ اس کی گہرائیوں کو دیکھنے والا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جو تم اوپر سے کر رہے ہو اللہ وہ دیکھ رہے، بلکہ جو تم اوپر سے کر رہے ہو اور اندر ارادہ کیا ہے، بیٹھنے سے کیا ارادہ ہے، کھڑے ہونے سے کیا ارادہ ہے، مسجد جانے سے کیا ارادہ ہے، معاملات میں کیا ارادہ ہے، اللہ اندر کے ارادوں کو بھی جانچنے والے ہیں۔